آپ ہی سے سنا تھا کہ آج امت مسلمہ کو جو مار پڑ رہی ہے یہود و نصارہ غیر مسلموں کی طرف سے، اس کی بنیادی وجہ اس امت مسلمہ کا اپنے نصب العین سے غفلت ہے، یعنی دعوت و تبلیغ وغیرہ، اور حقیقت میں وہ نہیں مار رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مار رہے ہیں۔ جبکہ کچھ تنظیمیں اس طرح کی بھی پاکستان میں جیسے حرکت الانصار اور عربوں کی جیسے اخوان المسلمون وجود میں آئی ہیں، جن کا منشور مسلح جد و جہد سے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے کافروں کے خلاف۔ آیا وہ مسلح جد و جہد کر کے اللہ کے عذاب سے ان کو بچانا چاہتے ہیں؟ اخوان کے بارے میں تو آپ کی اطلاع صحیح نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی مسلح جد و جہد کا فیصلہ نہیں کیا۔ اخوان تو اس وقت مصر میں بھی اور جارڈن میں بھی دو ہی جگہ پر وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ دونوں اسی رخ پر چل رہے ہیں جس پر یہاں جماعت اسلامی چل رہی ہے، یعنی الیکشن میں حصہ لینا، اور وہاں اب زیادہ زور وہ دے رہے ہیں کہ کچھ سماجی کام کریں، کچھ جیسے جماعت کرتی رہی ہے، اگرچہ جماعت کا زور اب ادھر سے کچھ کم ہو گیا ہے، وہ اب پاسبان کی طرف اور کچھ اور اگلے قدم اٹھا رہی ہے، ورنہ یہ کہ ہسپتال یا اسکول اس کے اوپر ان کی توجہ ہو رہی۔ تو اخوان کا راستہ تو یہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ حرکت الانصار کون ہے انہیں میں نہیں جانتا۔ تو مسلح جد و جہد جو ہے در حقیقت جو اصل بات میں نے عرض کی ہے ابھی وہ یہ ہے، جب تک ہم کسی ایک خطۂ ارضی میں اللہ کے دین کو قائم نہیں کرتے، تو رات آیت آ چکی ہے لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہارا کوئی موقف نہیں، ہم سے بات کرنے کا منہ ہی نہیں تمہارا۔ یہ بات جب تک نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کے، اس کے لیے یہ ہے کہ سوچنا ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیسے کیا جائے، اس پر بیٹھ کے گفتگو ہو، افہام و تفہیم ہو، عصبیتوں سے نکل کر اور اپنی جو ہے گروہی جو بھی گروہ بندیاں ہیں ان سے اوپر اٹھ کر اس پر غور کیا جائے، اس کو سوچنے کو کوئی تیار نہیں۔ باقی یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی مدد کرنا جہاں انہیں مارا جا رہا ہو، یہ اپنی جگہ پر ایک اچھا کام ہوگا، چاہے آپ انہیں ادویات کے ذریعے سے مدد پہنچائیں۔ تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ ایک پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور ایک کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ کسی کو سخت قسم کا جو ہے سر درد ہو رہا ہے تو اب آپ کہیں صاحب اسے ایسپرین بھی مت دو، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، ایسپرین دیجئے، درد میں تو کمی ہو، لیکن ایسپرین سے علاج نہیں ہو جائے گا۔ یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ دماغ میں کینسر ہے، کیا ہے، کیوں یہ اتنا شدید درد ہے، تو علاج تو ہوگا تو اس کینسر سے ہوگا، البتہ فوری طور پر آپ اسے ایسپرین دیں غریب کو، اس کا درد تو کچھ کم ہو۔ تو جہاں بھی مسلمانوں پر اس طرح کے ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کی جو مدد بھی کی جا سکتی ہے کی جائے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اس مرض کا حل نہیں ہے، اس سے وہ مسئلہ جو ہے وہ طے نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ جو حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اب، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے ہم اپنے ملک میں ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم جا کے بوسنیا میں تو اسلام قائم نہیں کر سکتے، بوسنیا میں تو جا کر یہی ہے دوائی لے جائیے، کچھ اور لے جائیے، یا کوئی اگر کسی وقت موقع ہو تو انہیں ہتھیار پہنچا دیجیے جس کی انہیں شدید ضرورت ہے، یا یہ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دیتا ہے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، وہ جانا چاہتا ہے، چاہے وہاں پہ جنگ کرے، اور اگر اس کی جان اس میں جاتی ہے شہادت کا رتبہ اسے حاصل ہو جائے گا، ان میں سے کسی چیز کی نفی نہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ جا کر وہاں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، جس کی ایک مثال جو میں نے شاید کہیں لکھی بھی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں سعید الظفر، آج کل وہ ٹورنٹو میں ہیں، وہ طالب علم تھے، الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جب یہ الجزائر کا جہاد شروع ہوا ہے، سن یہ 54-55 کی بات ہے، تو وہ جہاد کا جوش ان میں اتنا ہوا، الہ آباد سے چلے ہیں، الجزائر پہنچ گئے، جنگ میں حصہ لیا، زخمی ہوئے، پھر ہسپتال میں رہے بہت عرصے، پھر ٹی بی ہو گئی، برا حال، پھر بہرحال اس کے بعد وہ لندن میں سیٹل ہوئے، پھر امریکہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میرا خون کھولنے لگتا ہے جب میں یہ خبر پڑھتا ہوں کہ شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر الجزائر ہے۔ جس ملک کی آزادی کے لیے میں گیا، میں نے گولی کھائی، میں نے اپنا کیریئر جو ہے برباد کیا، تعلیم کا نقصان کیا، اس جہاد کے نتیجے میں وہاں وہ حکومت قائم ہوئی کہ جو اس وقت وائن کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے شمالی افریقہ۔ یہ ہے صورتحال جو ہو رہی ہے اس وقت۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس پوری ترتیب کو جب تک نہیں بدلیں گے اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم اس پر زور دے رہے ہیں کہ پہلے اس ملک کے اندر اسے اسلام کے نام پر لیا تھا، اب بوسنیا کی تو خیر جو ہے جو بھی بہتری ہو کیا ہوگا، اپنی خیر منائیے، یہاں ہو سکتا ہے کہ عذاب کا دوسرا کوڑا جو ہے وہ سر پر تن چکا ہو اور گرنے والا ہو، اس لیے کہ پہلے اللہ نے 25 برس کی مہلت دی تھی، جب ہم نے ادھر کوئی پیش قدمی نہیں کی، وعدے سارے بھلا دیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کوڑا برسا ہماری پیٹھ پر،
اور اب 25 پھر برس دوبارہ پورے ہونے کو ہے، اس لیے غالباً اس رمضان کی 27ویں کو 47 ہوں گے یا 48 ہو جائیں گے جی، 48 برس پورے ہو جائیں گے، تو 2 سال اور ہیں، پھر یہ کہ وہی 50 برس جو ہے نیکسٹ 25 ایئرس جو ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک ایک نور روشن کتاب، واضح ہدایت اور قول فیصل ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مختلف مکاتب کے اہل بصیرت یعنی تصوف، جہاد، دینی مدارس، دعوت و تبلیغ، مختلف اسلامی تنظیمی احباب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر امت کی پاسبانی کے لیے کوئی مضبوط رائے عمل مرتب نہیں کرتا؟ کیا اس میں امت کی کوئی مصلحت ہے یا ان کے ذاتی مفادات ہیں یا نظریات ہیں، اختلاف ہے؟ اگر نظریات اختلاف ہے تو کیا قرآن پاک اس کے حل کے لیے کافی نہیں؟ اصل میں جتنے فیکٹرز گنوائے ہیں اس میں وہ سارے ہی ہیں، انانیتیں بھی ہیں، پرسنالٹی کانفلکٹس بھی ہیں، نظریاتی اختلاف بھی ہے، طریقہ کار کا اختلاف بھی ہے، کس میں کیا ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ سارے عوامل موجود ہیں، کسی میں کوئی ہوگا، کسی میں کوئی دوسرا ہوگا، کسی میں 2 جمع ہوں گے، کسی میں 3 ہوں گے، لیکن اس کی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے جو معین کر سکتا ہے کہ کس میں کون سا عامل ہے۔ اب جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، چونکہ ساری 4 صورتیں طویل ترین ہم نے مکی پڑھ لی ہیں، کہ حضور کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرف نہیں مانتے تھے، کیا چیز تھی رکاوٹ؟ تورات کے عالم تھے، بڑے بڑے ان میں احبار اور رہبان اور بڑے بڑے ان کے درویش اور بڑے مفتی سب تھے موجود، لیکن اس وقت ان کے اندر چونکہ وہاں معاملہ قرآن نے کہا ہے اور حضور کا معاملہ تھا، اس لیے کھلم کھلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوائے بدنیتی کے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب بھی یہ کہ لوگوں میں بدنیتیاں بھی تو ہیں نا، آخر وہ جو آخر قرآن حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین لوگ جو ہیں وہ علماء ہوں، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں یا علماء سو کہنا چاہیے، تو سارے ہی ہیں۔ آپ اس فکر میں نہ پڑیں، آپ اس فکر میں پڑیں کہ آپ سوچئے راستہ کون سا صحیح ہے، اس پر عمل کیجیے، جس کو دیکھیں کہ یہ جماعت، یہ تحریک صحیح کام کر رہی، اس میں شامل ہو جائیے، اور مزید غور و فکر جاری رکھیے کہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہو۔ تعصب کی پٹی آنکھوں پر نہ بندھنے دیں کہ اب ایک جماعت کو ہم نے جوائن کر لیا ہے تو اب جو بھی ہو اب یہیں تو رہنا نہیں، آپ دیکھتے رہے کوئی بہتر چیز نظر آئے تو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو عملی جو ہے پریگمیٹک انداز وہ یہ ہے، باقی یہ کہ اس آپ چکر میں رہے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سورہ نساء کی آیت 75 میں اللہ کی راہ میں کمزور مردوں، بچوں اور عورتوں کے لیے قتال کا ذکر ہے۔ جس وقت کے ماحول میں آیت نازل ہوئی ابھی تک اسلامی ریاست یا خلافت قائم نہیں ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ خلافت قائم نہیں ہے، اس آیت پر عمل کی صورت کیا ہوگی، جبکہ بوسنیا اور کشمیر کے مسلمانوں کے حالات پر یہ آیت 100% فٹ آ رہی ہے۔ اصل میں آپ نے 2 انتہائی باتوں کو جمع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک دعوت یا ایک تحریک جب ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں آ چکی ہے، چاہے ریاست قائم ہوئی چاہے نہیں ہوئی، مکے میں مسلمانوں کو کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ مکے میں حضرت سمیہ شہید کر دی گئی، کیوں نہیں بچایا؟ مکے میں حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، کیوں نہیں بچایا؟ انہی کو صبر کی تلقین کی، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ حالانکہ میرے اندازے میں اور زیادہ زیادہ 2-4 کا فرق ہو سکتا، کم سے کم 40 مسلمان اس وقت مکے میں تھے، اور وہ سابقون الاولون، وہ بزدل تو نہیں تھے، انہیں جان تو پیاری نہیں تھی، بے غیرت نہیں تھے معاذ اللہ، ان سے اونچے تو مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتے جو اس وقت ایمان لائے ہیں جبکہ مکے میں ابھی ابتدائی دور ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں نہیں حضرت سمیہ کو بچایا، کیوں نہیں حضرت یاسر کو بچایا؟ تو اصل میں ایک تحریک میرے نزدیک ابھی جسمانی میں آج کا تصور ریاست ہے، ایک تو یہ تصور وہاں اس وقت تھا ہی نہیں اس طور کا۔ ہم آج کی اصطلاحات کو اس وقت کے زمانے پر جو اپلائی کرتے ہیں، افہام و تفہیم کے لیے کسی وقت وہ مناسب ہوتا ہے تشبیہ دینا، لیکن ایگزیکٹلی وہی تصور قائم کر لینا بڑا غلط ہے۔ آج کا جو اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کا تصور اور ہے، وہ اس وقت تھا ہی نہیں، اور مدینے میں تو ابھی بالکل ہی نہیں تھا۔ 2 تو عدالتیں چل رہی ہیں، حضور سے کہا جا رہا آپ چاہیں تو مقدمہ لیں چاہیں تو نہ لیں، یہ کسی حکومت میں ہو سکتا ہے؟ اور مسلمان جو ہے جو حضور پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے منافق، وہ بھی اپنے مقدمات لے کر جا رہے ہیں یہود کی عدالت میں۔
یہودی کہہ رہا ہے چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے نہیں چلو اپنے مولویوں کے پاس. یہ ریاست ہے؟ ابھی ریاست نہیں تھی، ریاست تو. اور پھر یہ کہ 300 آدمی میدان احد سے واپس آ گئے، کسی کو سزا ملی؟ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ جنگ سے فوجی بھاگ جائے؟ 300 آدمی چھوڑ کر آ گئے، کسی کو سزا نہیں دی. تو اصل میں وہ ریاست اور حکومت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوئی تھی. البتہ حضور کی جو دعوتی جد و جہد ہے، جو انقلابی تحریک ہے، وہ ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں آ چکی تھی. قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا. تو جب قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے تو اب قتال اپنے اور بھائیوں کے لیے بھی کرو. یہ ہے سمجھ. حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی قوانین کی نظر ثانی کا جو کام شروع کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور کیا توقعات ہیں؟ بہت کچھ اس میں کام پہلے بھی ہوا ہے اور بھی ہو جائے گا، لیکن سوال تو یہ کہ وہ تو نظریاتی کونسل کی تو سفارشات ہیں، ان کے پاس کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس سے اس کی تنفیذ بھی ہو جائے. تنفیذ تو پارلیمنٹ سے ہوگی. تو یہ کہ بہرحال ایک اب ایکسرسائز ہے. اگر 100% فیوٹیلیٹی نہیں ہے تو چلیے کچھ نہ کچھ فائدہ اگلوں کے لیے کوئی کام ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی معجزہ ہے ہی نہیں؟ اور وہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا قصہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں کہ حضور کا کوئی معجزہ نہیں، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ ہے قرآن. یہ معنوی معجزہ ہے. ایک حسی معجزہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر آئے، اور ایک معنوی معجزہ ہے جو عقل سے نظر آئے گا، دل سے نظر آئے گا. تو حضور کو معجزہ جو ہے وہ معنوی دیا گیا. حسی معجزہ صرف نبی کی زندگی میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں رہتا. معنوی معجزہ قیامت تک رہے گا جو ہمارے پاس ہے. تو سب سے زیادہ افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا معجزہ تو حضور ہی کو دیا گیا. حسی معجزات آپ کو نہیں دیے گئے. البتہ یہ جو واقعہ شق قمر کا ہے یہ اپنی جگہ صحیح واقعہ ہے، لیکن اس کو بھی اس معنی میں معجزہ نہیں کہہ سکتے کہ دعوے سے نہیں کیا گیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بات مانگی گئی تھی کہ یہ دکھاؤ، وہ کر کے دکھاتے. جیسے کہ جو قوم سمود ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں صالح ہم مان لیں گے تمہیں، یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے. وہ معجزہ پورا کر دیا گیا. اب انہیں عاجز کر دیا گیا. معجزہ کہتے ہیں جو شے عاجز کر دے، کسی کو بے بس کر دے، لاجواب کر دے. تو وہ تو ایک واقعہ ہے، خرق عادت ہے، ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس میں آپ نہیں لا سکتے. وہ تو جو وہ مطالبے کرتے تھے اس کی فہرست سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گی. یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. ابھی یہاں مکے میں ایک چشمہ پھوٹ بہے، ابھی یہاں آپ باغ بنا دیں، ایک سونے کا محل بنا دیں. یہ معجزے تھے. آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں اور کتاب لے کر اترتے ہوئے ہمیں نظر آئے. یہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ دکھاؤ ہمیں. تو یہ ہے، اس کی نفی کی گئی ہے. یہ جو ہے جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی آج بھی اور بھی سورہ انعام میں ابھی جاری ہے. یہ مضمون تو بہت اور شدت کے ساتھ، اگرچہ کلائمیکس تو آ چکا ہے اس آیت میں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. ہم تو نہیں دکھائیں گے، آپ میں ہے قدرت اور مقدرت، تو جہاں سے چاہیں لے آئیں. اہل عرب حضور کی امت کا افضل حصہ کس لحاظ سے ہے؟ 2 اعتبارات سے. ایک تو یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے کہ حضور خود عرب ہے، نبی عربی، تو فضیلت ہو گئی نا، ایک نسبت ان کو قریبی ہو گئی. اور دوسری یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے. ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، عربی سمجھیے، گرامر پڑھیے، گردانے رٹیے، اور جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کیجیے، تب کہیں جا کے قرآن کو سمجھیں گے آپ. اور ان کی زبان مادری ہے، تو اس اعتبار سے ان کی افضلیت ہے. اور جن کی افضلیت ہوتی ہے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا سزا بھی ان کو زیادہ ملتی ہے. کسی ایک امام کی پیروی کرنے والا کسی ایک خاص معاملے میں دوسرے امام کی پیروی کر سکتا ہے. مثلاً امام ابو حنیفہ کا پیروکار فرائض کی آخری 1 یا 2 رکعتوں میں فاتح پڑھ سکتا ہے. میں تو اس کا قائل ہوں. اس کو تلفیق کہتے ہیں، اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جب سب مانتے ہیں کہ یہ چاروں فقہیں درست ہیں، حق ہیں، تو جب چاروں حق ہیں تو ان میں سے کسی سے لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک مسئلے میں تو اب چونکہ کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تلفیق کی ہے اس مسئلے میں کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے مفقود الخبر ہو جائے، کہ اس کی پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہاں ہے، وہ ہے بھی کہ نہیں، مر گیا ہے، زندہ ہے کہاں ہے، تو کتنا عرصہ انتظار کرے. عورت جو ہے اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ بغیر شوہر کے ہے، بندھی ہوئی بھی ہے اسی کے نکاح میں، تو وہ کب تک انتظار کرے.
تو فقہ حنفی میں کہیں 90 برس لکھا ہوا ہے. اب وہ کہاں 90 برس جو ہے اس کے بعد کیا وہ شادی کرے گی, کس کو 90 برس آئے؟ تو اب یہ پتہ نہیں ہوا کیا, یہ تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ فقہ میرا موضوع نہیں ہے, میں نے اس میں کوئی طالب علمی کا انداز میرا نہیں ہے اس میں تو قرآن مجید کا طالب علم ہوں. اس حوالے سے مجھے نہیں پتا ہوا کیا ہے یہ. کہیں 9 کہیں فرض کیجئے کہ لکھا گیا 9 اور وہاں کوئی بلی جو ہے وہ مکھی جو ہے ہگ گئی اور اس نے وہاں پہ نقطہ بھی لگا دیا تو 9 کے 90 بن گئے. کیا ہوا ہے؟ جیسے الحمدوں کے نیچے اگر کچھ ہے تو الجمدو پڑھنا شروع کر دیں, تو یہ کچھ طرح کی بات ہی ہو سکتی ہے, ورنہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں کہ 90 برس انتظار کریں. تو اب مولانا اشرفی تھانوی نے اس میں غالباً فقہ مالکی سے لیا ہے مسئلہ اور اب اس کو طے کیا ہے انہوں نے 6 برس غالباً طے کیا. مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں, لیکن یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ انہوں نے تلفیق کی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں. اور فاتحہ خلف امام والے مسئلے میں تو میں نے کھل کر یہ بات کہی تھی جب سورہ فاتحہ کا درس ہوا تھا پہلے دن, کہ میرا اپنا مسلک یہی ہے, میں اسی پر عمل پیرا ہوں کہ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام پڑھ رہا ہے اس میں خاموش رہو اور سنو, اور جو سری رکعت ہے جس میں امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے میں خود بھی پڑھتا ہوں